بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کو پاکستان سٹڈیز کا چیپٹر نمبر 6 سے سٹارٹ کروں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا آغاز کروں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان سٹڈیز پڑھنا آپ لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ پاکستان سٹڈیز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو ہر فیلڈ میں کام آئے گا، چاہے آپ ڈاکٹر بنے، چاہے آپ انجینئر بنے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، کیونکہ یہ آپ کو پاکستان کے کلچر کے متعلق بتاتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان کے خد و خال کس قسم کے ہیں، جیوگرافیکل کنڈیشنز کے بارے میں بتاتا ہے، موسمی حالات کے بارے میں بتاتا ہے، کلچرز کے بارے میں بتاتا ہے کہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس علاقے کا کلچر کیا ہے۔ اور یہ سبجیکٹ ہر سطح کے اوپر کمپلسری سبجیکٹ ہے، چاہے آپ انجینئر بن رہے ہوں، چاہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہوں۔ اور تقریباً یہی کورس ہے جو آپ میٹرک میں پڑھیں گے، وہی کورس آپ کی انجینئرنگ اور میڈیسنز اور مینجمنٹ whatsoever you are going to do، یہی کورس تقریباً بہتر ہے کہ آپ اس کو شروع سے ہی ایک اچھے طریقے سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جو کلاس 9 میں پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے ایوب خان کے دور تک، اور اب ہم یہاں پر 1971 سے آنورڈز پڑھیں گے، اور ایرا آف ذوالفقار علی بھٹو سے اس کا ہم آغاز کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں ایز اے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ملک کا چارج سنبھالا اور بہت ہی چیلنجنگ کنڈیشنز کا سامنا کیا۔ چیلنجنگ کنڈیشنز کس لیے؟ 1971 میں آپ کو پتا ہے ہمارا ملک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، سیاسی وجوہات کی بنا پر۔ تو ہمیں اس لیے ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن کا سامنا تھا۔ ملک میں لوگوں کا morale انتہائی ڈاؤن تھا۔ آپ کے جسم کا ایک حصہ جانے کے برابر کا یہ واقعہ ہوتا ہے، ملک کا ٹوٹ جانا۔ فوج کا morale بہت لو تھا کیونکہ انہوں نے سرنڈر کیا تھا، اس لیے ان کی سچویشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو اوورآل ایک قوم کا morale ڈاؤن تھا، اور ان حالات میں ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی یا ملک کی حکومت کو سنبھالا۔ انہوں نے مختلف اقدامات کیے، مین آسپیکٹس آف دا اکنامک، جس میں اکنامک ریفارمز تھے، نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز تھی، نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنی تھی، دین لیبر ریفارمز تھے اور ایگریکلچرل ریفارمز تھے۔ اکانومی آف دا کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی کنٹری کو خوشحال ہونے کے لیے۔ نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز میں انہوں نے مختلف انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا، جن کی تفصیل آپ کو اپنی بک میں مل جائے گی، جیسے کیمیکل انڈسٹری کو کیا، آٹو موبائل انڈسٹری کو کیا، کنزیومر گڈز انڈسٹری کو کیا، اسٹیل انڈسٹری کو کیا، ہیوی اکوپمنٹ انڈسٹری کو کیا۔ اسی طرح چند اور انڈسٹریز ہیں جن کو انہوں نے نیشنلائز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیشنلائزیشن آف بینکس اور انشورنس کمپنیز کو بھی نیشنلائز کیا۔ اچھا، نیشنلائزڈ ہوتا کیا ہے؟ نیشنلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حکومت اپنی تحویل میں کسی ادارے کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو لے لیتی ہے، پھر وہ ادارہ حکومت کے ماتحت چلتا ہے، پھر حکومت اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، پھر حکومت اس میں ہائرنگ اینڈ فائرنگ کرتی ہے، پھر حکومت اس کے جو جتنے بھی فائنینشیل آسپیکٹس ہیں وہ حکومت دیکھتی ہے۔ تو اس میں نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز کر دی، نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز کر دی۔ اس کے بعد لیبر ریفارمز انٹروڈیوس کیے ذوالفقار علی بھٹو نے۔ لیبر ریفارمز کیا تھے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور ایگریکلچرل ریفارمز کون کون سے تھے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ لیبر ریفارمز کو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیبر ریفارمز میں لیبرز کے لیے اینول بونس کا اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک حد تک جب کسی بھی انڈسٹری کی پیداوار ہو جائے گی تو اس کو ایک بونس دیا جائے گا۔ پھر the representatives of the laborers were included in the administrative committee which was responsible for running the affairs of the factory۔ جو فیکٹری کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کے اندر لیبرز کے ریپرزینٹیٹیوز کو ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ہمیں کچھ فوائد بھی ہوئے اور کچھ نقصانات بھی ہوئے، ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ The working time of the laborers were reduced
रीशेड्यूल्ड, उनको रीशेड्यूल करके उसको रिड्यूस किया गया, यानी कि एक लेबर एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर वो करेगा तो उसको उसके पैसे दिए जाएंगे। ओवर टाइम को जैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। Then every laborer would have the right of old age pension, insurance and gratuity. Medical facilities under the Social Security scheme would be given to the laborers and it would be paid for by the owners. तो इसमें भी उसमें जो लेबर रिफॉर्म्स है उसमें इनको ग्रेजुटी क्या होती है कि जितने साल आपने सर्विस की होती है उतने साल की आपको तनख्वाह दी जाती है जो आप लास्ट तनख्वाह ले रहे होते हैं। पेंशन मींस आपकी जो हुकूमत आपको रिटायरमेंट के बाद देती है। इंश्योरेंस इंश्योर्ड किए जाते हैं मुलाजिमीन, तो उसके इंश्योरेंस में उनको वो अदा की जाएगी। Every laborer would be provided with residential and educational facilities. Medical checkup would be mandatory. Free education up to matriculation of at least one child with the responsibility of the factory. इसमें फैक्ट्रीज को भी बाउंड कर दिया गया कि वो लेबरर्स के बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात देंगी। इसी तरह एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी पेश किए गए। अब आप खुद सोचें कि एग्रीकल्चर में किस किस्म के रिफॉर्म्स होंगे। एक किसान को क्या चाहिए होता है, उसको आसान अकसात के ऊपर कर्जे चाहिए होते हैं, उसको होता है कि उसकी जो मशीनरी है वो ले सके, खरीद सके, ठीक है। और फिर इसी तरह की दीगर मराहत थी जो उन्होंने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों के लिए ऐलान किए, ठीक है। और लेबर्स को उन्होंने ज़मीनें भी तकसीम की गई मुख्तलिफ किसानों के दरमियान में। फिर भुट्टो ने जो नेशनलाइजेशन की, इंडस्ट्री की जो नेशनलाइजेशन की, उसके कुछ इम्पैक्ट आए, ठीक है। यानी इंडस्ट्री पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में लेबर रिफॉर्म्स ऑफ 1972, लेबर रिफॉर्म्स क्या थे ये मैंने आपको पहले बता दिया है। स्टार्टेड, उसमें इंडस्ट्री जब हुकूमत के पास आ गई तो दे स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज टू द गवर्नमेंट। फिर स्ट्राइक्स ऑफ द लेबरर्स डिक्रीज, नेचुरली वो उसका पार्ट भी बन चुके थे। आपको लेबर रिफॉर्म्स में ये बताया है कि वो उसका पार्ट बन गए थे एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उन्होंने फिर जो क्या डिक्रीज हो गई, उनकी जो स्ट्राइक्स वगैरह थी वो कम हो गई। कैपिटलिज्म वाज फिनिश्ड। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म होता है जब दौलत चंद खानदानों के बीच में रह जाए और वो खानदान मुल्क से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो उसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। कैपिटलिज्म ख़त्म हो गया इंडस्ट्री की नेशनलाइजेशन से। ये टोटल 22 खानदान थे जिनके पास पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री थी, तो उनसे ये इंडस्ट्री जब ले ली गई तो वो एक जो दौलत थी वो एक तरह से तकसीम हो गई, जायदाद सारी जो थी वो हुकूमत के हाथ में आ गई। कंट्रोल ऑफ प्राइसेस ऑन द इंडस्ट्रियल गुड्स, जब उसी इंडस्ट्री से जो कि गवर्नमेंट के पास आ गई थी, उसमें से जब चीज़ें बन के निकलती थी तो गवर्नमेंट का उनकी प्राइसेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता था। अच्छा, फिर इसके साथ इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो हो गई। स्लो क्यों हो गई? क्योंकि लोगों ने ये देखा कि उन्होंने अगर इस इंडस्ट्री में कोई पैसा लगाया तो क्या पता कल को वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट ले ले, लिहाजा इस तरफ लोगों ने आना छोड़ दिया। लेबर्स टुक एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकली लेबर्स वर सपोर्टेड। उन्होंने नेचुरली उनको एक उसके अंदर इंडस्ट्री में एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल मिल गया था, रिप्रेजेंटेटिव उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बैठता था, तो उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गई थी। और जब पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गई तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर्स बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे ओवर जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा आ गई, रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा आ गई। जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो इंडस्ट्री के ऊपर वो बोझ बन जाते हैं। वर्क स्लोड डाउन। वर्क क्यों स्लो डाउन हो गया? क्योंकि दे वर पॉलिटिकली अपॉइंटेड, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे काम करने में। सैलरीड स्टाफ था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। यानी पहले जो
جب کسی انڈیویجول کے پاس انڈسٹری ہوتی ہے تو وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ اتنی چیز نکلے گی تو ہم تمہیں یہ بونس دیں گے، اتنا کام اور کر لو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے، اس کو مختلف انسینٹیو دیتا ہے. لیکن جب آپ نے سیلری سٹاف رکھ لیا تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو پتا تھا ہمیں مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جانی ہے، جس سے کرپشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. کرپشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کام نہیں کر رہے ہوتے اور چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی اپوائنٹمنٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. انکریز دا برڈن آن دا نیشنل ٹریجری. نیشنل ٹریجری کہتے ہیں قومی خزانے کے اوپر وہ بوجھ بن گئے، وہی لیبرز اور وہی تمام امپلائیز جن کا کام تھا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے، گورنمنٹ کی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے، ان کو جب یہ پتہ لگ گیا کہ اب ہم یہاں پہ پرماننٹلی ہیں اور ہمیں کوئی نہیں لا سکتا، تو ان کے اس سے قومی خزانے کے اوپر وہ بوجھ بن کے رہ گئے. پھر نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن. ایجوکیشن پہ بھی کچھ پازیٹیو امپیکٹ ہوا اور کچھ نیگیٹو امپیکٹ ہوا. Many institutions were nationalized in 1971. ایکچولی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید گورنمنٹ جب اپنے انڈر لے لے گی تو ان کے اندر شاید جذبہ حب الوطنی شاید زیادہ ڈال سکے اور ایک اچھے طریقے سے وہ اس کام کو کر سکے. لیکن ہوا کیا کہ جب آپ نے بنے بنائے اسکول اور کالج لے لیے تو آپ سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ناراض ہو گیا. سلو سیلری واز لو ناؤ ایکول ٹو دا گورنمنٹ سروینٹس. جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان میں سیلری لو تھی، لیکن جب وہ چلے گئے گورنمنٹ کے پاس تو ان کی سیلری گورنمنٹ کے لیول کی ہو گئی. یہ ایک اچھا امپیکٹ تھا، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. اسٹوڈنٹس were given special concession on transport. اچھا اسٹوڈنٹس کو کافی کنسیشنز دی گئی اس زمانے میں. ان کو بس میں ٹریول کرنے پہ بھی کنسیشن دی گئی، ٹھیک ہے، ان کو ریلوے پہ ٹریول کرنے پہ بھی کنسیشن دی گئی، اور ان کو ایون بائی ایئر ٹریول کرنے میں بھی کنسیشن دی گئی. پھر اس کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولے گئے، نئے بھی کھولے گئے، جو پرانے تھے ان کو اپ گریڈ کیا گیا، یعنی جو سیکنڈری لیول کے تھے ان کو ہائر سیکنڈری کیا گیا، اور جو ہائر سیکنڈری تھے ان کی یونیورسٹیز بنائی گئیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے ہی بیسیکلی تمام انسٹیٹیوشن کو اپ گریڈ کیا گیا، تاکہ جہاں جب بھی اگر ہم پرائمری اسکول نہیں کھولیں گے جو کہ الٹیمیٹلی ایک فیڈر ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو ہمیں پھر اس میں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز فار دا ٹیچرز ور اوپن تھرو آؤٹ دا کنٹری. اس چیز کو دیکھا گیا کیونکہ نیشنلائزڈ کر لیے گئے تھے اسکول، اور جو پرائیویٹ اسکول سے اس میں اتنی ٹرین ٹیچرز نہیں تھی، لہٰذا تھرو آؤٹ دا کنٹری پورے ملک کے اندر ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولے گئے تاکہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جا سکے اور ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ کو بہتر کیا جا سکے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اپروول دی گئی، یہ بھی 1972-73 میں سم ویئر دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن کھلی یہ تھوڑی سی لیٹ تھی یونیورسٹی. دین اس کے اوپر کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوا. نیگیٹو کیا ہوا؟ پرائیویٹ سیکٹر ڈسکریج ہو گیا، جیسے انڈسٹری میں وہ ڈسکریج ہوا تھا، سملرلی وہ یہاں پر بھی ڈسکریج ہوا کہ ہمیں شاید ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. فائنینشیل برڈن انکریزڈ آن دا گورنمنٹ. نیچرلی جب گورنمنٹ نے اتنے سارے انسٹیٹیوشنز کو نیشنلائزڈ کر دیا تو گورنمنٹ کے اوپر جو فائنینشیل برڈن تھا وہ زیادہ ہو گیا. ٹینشن ڈیولپڈ بٹوین دا ٹرانسپورٹ اونرز اینڈ دا اسٹوڈنٹس. کیونکہ اسٹوڈنٹس کو کنسیشن دی گئی تھی، ٹرانسپورٹرز اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھے، ان کو شاید کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا، تو ان کے بہت سے جھگڑے ہو جاتے تھے گاڑیوں میں ٹریول کرنے پہ، ٹرین میں ٹریول کرنے پہ. اسٹوڈنٹس اپنی ڈیمانڈ کرتے تھے اور ٹرانسپورٹرز اپنی ڈیمانڈ کرتے تھے، جس سے ان کے درمیان ٹینشن انکریز ہوئی اور کئی لڑائیاں ہوئیں اس دور میں. ٹو مچ فریڈم ٹو دا اسٹوڈنٹس کو کافی زیادہ آزادی مل چکی ہوئی تھی، اور ان کی اسٹوڈنٹس یونینز بن چکی ہوئی تھی تھرو پولیٹیکل پارٹیز، جو کہ ایک تھریٹ تھا فار دا پیسفل پروسیس آف ایجوکیشن. تو اسٹوڈنٹس یونین میں اسٹوڈنٹس اس کو بھی پولیٹیکل پارٹیز بیک کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوئی. پھر اس کے بعد کامرس اینڈ ٹریڈ، اس میں بھی پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوا اور نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوا. ڈیفینیٹلی ہر چیز کا ایک
منفی پہلو بھی ہوتا ہے، ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، کچھ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، کچھ پازیٹیوٹی ہوتی ہے. انکریز پروڈکشن آف دا اسٹیٹ انڈسٹریز، اسٹیٹ کے انڈر انڈسٹری آ گئی تو نیچرلی جو پہلے انڈسٹری تھی اور جو نئی انڈسٹری آئی تو پروڈکشن تو خود بخود بڑھ گئی. امپورٹ آف مشینری اینڈ را مٹیریل، بھٹو نے یہ اجازت دی کہ آپ مشینری کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور را مٹیریل کو امپورٹ کر سکتے ہیں. را مٹیریل کہتے ہیں کہ جیسے اگر ہم یہاں پر فٹ بال بنا رہے ہیں تو ہم لیدر امپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ جوٹ کے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو ہم جوٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم یہاں پہ کریں. جیسے ہم کاٹن انڈسٹریز جو ہے ہماری پاکستان کی، وہ کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتی ہے. وہ کاٹن کی جو آئٹمز ہیں لائک جو ہوزریز وغیرہ ہیں اس کو بھی ایکسپورٹ کرتی ہے. تو ہر طرح سے اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح امپورٹ کی اجازت دی گئی مشینری کی اور را مٹیریل کی فار دی پروموشن آف کامرس اینڈ ٹریڈ. اکنامک گروتھ اسٹارٹیڈ ان دا کنٹری، ایک اچھا ایک بوم ملا ایک اکنامک گروتھ کو. ایکسپورٹ واز انکریزڈ، ایکسپورٹ زیادہ ہو گئی. نیچرلی انڈسٹری جو تھی وہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی تھی اور اس سے اس کی سپورٹ اس کو بوم ملا. دین ایگریکلچرل ریفارمز انکریزڈ فارم پروڈکشن. ایگریکلچر ریفارمز جو پیش کیے گئے تھے، جس کا پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ایگریکلچرل ریفارمز کیا تھے کہ کسانوں کو آسان اقساط پر ان کو وہ دیے جائیں گے، قرضے دیے جائیں گے، ان کو اتنی تعلیم دی جائے گی کہ وہ دوائیوں کے نام، کھادوں کے نام وغیرہ پڑھ سکے. کھادوں کو ان کو دیے گئے آسان اقساط پہ فراہم کی جائیں گی. فارمرز کی ایجوکیشن کے لیے کام کیے گئے، جس سے ایگریکلچرل ریفارمز کی وجہ سے جو فارم پروڈکشن تھی، جیسے جن کا تعلق فارم سے تھا، فصلوں سے تھا، گنا ہو گیا، کاٹن ہو گئی، اس کی پیداوار میں کافی اضافہ ہوا. اس کے بھی کچھ نیگیٹو امپیکٹ آئے. انفلیشن افیکٹڈ دا سیلریڈ کلاس. انفلیشن کہتے ہیں مہنگائی کو. جب آپ کی سیلری کم ہو اور آپ کی بائنگ پاور کم ہو جائے تو تب اس کو اس کی میں آپ کو اس طریقے سے دوں گی کہ جیسے ابھی اگر ہم کو 15 روپیز کا دے رہے ہیں اور آپ کو جو پاکٹ منی ہے وہ 20 روپیز ملتی ہے اور ہم کچھ عرصے کے بعد کوک کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے ہو جاتی ہے اور آپ کی پاکٹ منی 20 روپیز ہی رہتی ہے، تو اب آپ کوک کے ساتھ کچھ اور نہیں لے سکتے. پہلے شاید آپ کوئی چپس کا چھوٹا موٹا پیکٹ لے سکتے تھے، تو آپ کی بائنگ پاور جو ہے وہ کم ہو گئی بیکاز آف دا انفلیشن. انکریز ان ایکسپورٹ بٹ ڈی ویلیویشن آف دا منی. ایکسپورٹ تو زیادہ ہوئی مگر ہماری جو منی تھی وہ ڈی ویلیو ہوگی. ڈی ویلیویشن آف منی کہتے ہیں جب آپ کے ڈالر کے مقابلے میں آپ کے روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت کم ہو جائے. جیسے اگر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 160 ہے، 160 میں اگر $1 آتا ہے اور اگر یہ مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی منی کی قیمت جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے. لیکن اگر یہ کم ہوتا ہے ڈالر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو منی کی ویلیو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. انکریز ان دا پرائس آف کموڈیٹیز. جو روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ اوپر ہو گئی، اونچی ہو گئی، زیادہ ہو گئی، اور جس سے جب یہ کموڈیٹیز میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ایک عام آدمی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. امپورٹ آف لگژری گڈز انکریزڈ. جو لگژری گڈز کی جو امپورٹ تھی اس میں اضافہ ہوا، اور اس میں جب لگژری آئٹمز میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے تو انڈسٹری کے اوپر یا اکانومی آف دا کنٹری کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. ہمیں جن چیزوں میں اضافہ کرنا چاہیے امپورٹ میں وداؤٹ جس کو کہنا چاہیے وداؤٹ کسٹم ڈیوٹی یا وداؤٹ اینی ٹائپ آف ڈیوٹی، وہ ایسے آئٹمز ہونے چاہیے جن کا تعلق ہماری ڈیولپمنٹ سے ہو. لائک ایجوکیشن سیکٹر میں اگر ہمیں کمپیوٹر اجازت دیے جائیں کہ وداؤٹ ڈیوٹی آپ لے سکتے ہیں تو اس کی پرائسز کم ہو جائیں گی. تو اسی طرح امپورٹ آف دا لگژری گڈز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سامان تعیش جن میں عیاشی ہوتی ہے، لیکن کوئی جیسے سگریٹ کو اگر ہم امپورٹ کرنے لگ جائیں تو یہ سامان تعیش ہے. ٹھیک ہے، تو امپورٹ آف لگژری گڈز انکریز، اور یہ جب بھی انکریز ہوتی ہیں تو ایک اسپیسیفک کلاس ان سے فائدہ اٹھاتی ہے
اور اس اسپیسیفک کلاس کے فائدہ اٹھانے سے اکنامک گروتھ میں کبھی بھی بہتری نہیں ہوتی. ڈیو ٹو برڈن آن نیشنل ٹریجری فارن ایکسچینج ریزروز ڈیکریزڈ. فارن ایکسچینج کے کچھ ریزروز گورنمنٹ کی ایمرجنسی کے لیے یا اس کو کسی کے لیے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ جب ہم نے قومی طریقے سے انڈسٹریز کر لیا، اس میں ہم نے چیزیں امپورٹ آف گڈس کر لی، پھر ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو نیشنلائز کر دیا، تو قومی خزانے کے اوپر کافی بوجھ پڑ گیا اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ تھے وہ کم ہو گئے. Increase in oil prices tumbled the trade balance in 1973. آئل پرائسز کا یاد رکھیے گا ایک اوور آل امپیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر، پوری انڈسٹری کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے، جو ہماری ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو جب آئل پرائسز کا تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ بیسیکلی ہوتا ہے. یہ جب انکریز ہوئی تو ہمارا جو سارا ٹریڈ کا نظام تھا وہ ہل کے رہ گیا، یا یوں کہہ لیں اس نے بہت زیادہ سفر کیا. تو یہ تھا بھٹو کا دور، جس میں اس نے مختلف قسم کے ریفارمز پیش کیے، اس میں نیشنلائزیشن کی، اور اس طریقے سے یہ دور ختم ہوتا ہے. اس کے بعد بھٹو نے ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ 1973 کا آئین بنایا، 1973 کا کانسٹیٹیوشن. تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ 1973 کے آئین میں کی کون کون سی خصوصیات تھیں، اور اس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ آپ کو لیکچر دیا جائے گا.